یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ شیخ تجمل سے خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ایس پی او اشفاق احمد اور اس کے بھائی عمر کے والدین کے لیے 10 لاکھ روپے کے ایکس گریشیا ریلیف کو منظوری دی جو حال ہی میں ملیٹنٹوں کے حملے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ ایل جی نے کہا کہ مارے گئے ایس پی او کے ایک اور بھائی کو پولیس میں کانسٹیبل کے بطور ترقی دی جائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر پولیس کی لوگوں کے تئیں بیلوس خدمات کے سلسلے میں 150ویں یادگاری تقریب اے وطن تیرے لیے سے خطاب کر رہے تھے۔ جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایک محفوظ اور پرامن ماحول کو یقینی بنانے کے سلسلے میں پولیس اور سیکیورٹی دستوں کے رول کی سراہنا کرتے ہوئے ایل جی نے سی آر پی ایف، جے کے پی اور فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت کیا جنہوں نے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مارے گئے پولیس اہلکاروں کے کنبوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ ایل جی نے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کو یقین دلایا کہ ملیٹنسی کے خلاف پورا ملک متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے اور جموں کشمیر کی خوشحالی اور ترقی کو زک پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ منوج سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم ایک راشٹر، ایک ودھان، ایک پردھان، ایک نشان سے ہی ایک خوشحال اور یکسانیت پر مبنی سماج تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر وقف بورڈ کی نئی منتخب چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور ممبران ڈاکٹر غلام نبی حلیم، سید محمد حسین، سہیل کاظمی اور نواب الدین کی ایک تقریب کے دوران عزت افزائی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بورڈ جو اب سینٹرل وقف ایکٹ کے تحت اپنا کام کاج انجام دے رہا ہے، وقف اثاثوں کے انتظام میں شفافیت کے ساتھ ساتھ وقف جائیداد کو کارگر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ایک بہتر ماحول فراہم کرے گا۔ انہوں نے وقف بورڈ سے درخواست کی کہ وہ اسکولوں، کالجوں، آئی ٹی آئیز، گرلز ہاسٹل، اسپتال اور کثیر المقاصد کمیونٹی ہالز کی تعمیر کے ساتھ ساتھ روزگار سے متعلق سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کا قیام عمل میں لائیں تاکہ جموں کشمیر کے 125 لاکھ افراد اس سے مستفید ہوں۔ کمشنر سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہردیش کمار نے کل جموں میں اسٹیٹ موٹر گیراج کے ورکشاپ میں محکمے کی گاڑیوں کی تیز رفتار اور معیاری دیکھ ریکھ کے لیے جدید بنیادی ڈھانچے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے کی اس اپ گریڈیشن کو ڈپارٹمنٹل گاڑیوں کی معیاری اور بروقت مرمت کے لیے بے حد اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی جدید مشینری ہمارے منقولہ اثاثوں جیسے کاروں اور دیگر سرکاری گاڑیوں کو طویل عرصہ تک چلانے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ کمشنر سیکرٹری دیہی ترقی محکمہ اور پنچایتی راج مندیپ کور نے کل پنچایت بھون ریلوے روڈ جموں میں سوچھ بھارت مشن گرامین مرحلہ دوم کی عمل آوری سے متعلق ٹرینروں کے 5 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مندیپ کور نے کہا کہ سوچھ بھارت مشن گرامین کے دوسرے مرحلے کے تحت کام مزید تیز ہونے والا ہے کیونکہ اس میں گرام پنچایت کی سطح پر کمیونٹی کی شراکت شامل ہے۔ ضلع سری نگر میں سالانہ ڈسٹرکٹ پلان 2021-22 کے تحت حاصل کی گئی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے کل ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر کی صدارت میں ضلع سطح کی جائزہ کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ دسمبر 2021 تک ضلع سے تعلق رکھنے والے ترجیحی اور غیر ترجیحی سیکٹروں کے 84,526 مستفیدین میں 4,004 کروڑ اور 44 لاکھ روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے ہیں۔ ادھر گاندربل میں بھی ڈی ایل آر سی کی میٹنگ ضلع ترقیاتی کمشنر کرتکا جوتسانہ کی صدارت میں منعقد ہوئی جس دوران انہوں نے ضلع میں کام کر رہے مختلف بینکوں اور متعلقہ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران متعلقین نے ضلع میں زراعت، ایم ایس ایم ای سیکٹروں کے ساتھ ساتھ دیگر اسکیموں کے تحت حاصل کی گئی پیش رفت کا خاکہ پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ مقرر کردہ نشانہ جات کی حصولیابی کے لیے مزید لگن اور تندہی سے کام کریں۔ جموں کشمیر میں پردھان منتری آروگیہ متروں کی صلاحیت سازی کے لیے 4 روزہ ٹریننگ و سرٹیفکیشن پروگرام کل جموں میں شروع ہوا۔ یہ پروگرام اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کی طرف سے پورے جموں کشمیر میں آیوشمان بھارت، پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا PMAB اور JAY کے کامیاب نفاذ کے لیے PMA ایمز کی صلاحیت سازی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔